مولاي قد نمت عيون. ابن خلدون نے جو مقدمہ لکھا ہے فلسفہ تاریخ، 1000 سے اوپر صفحے کی کتاب ہے، اس ساری کتاب کا خلاصہ آپ کو 3 چیزیں بتا رہا کہ قومیں اس وقت برباد ہوتی ہیں جب ان میں ظلم پھیل جائے، جب ان میں جھوٹ پھیل جائے، اور جب ان میں خیانت اور دھوکہ پھیل جائے۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں میں عمر بن عبدالعزیز آئے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلا کر فرمایا کہ میں نے ولید، ان کا چچا تھا، اس کو قبر میں اتارا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا رجا، میں نے عبد الملک کو قبر میں اتارا۔ جب اس کے کفن کی گھیرا کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، عبد الملک خلیفہ، پھر ولید بن عبد الملک، میں نے ولید کو قبر میں اتارا، میں نے اس کے کفن کی گھیرا کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا، سلیمان بن عبد الملک، تیسرا خلیفہ۔ سلیمان کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا تو اس کا وجود ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے، زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا نہیں، بل عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ۔ تو کہنے کہ میں نے اب سلیمان کو قبر میں اتارا، جب اس کے کفن کی گھیرا کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ قبر تو شرابی زانیوں کے چہرے نہیں ہٹنے دیتی، ان کے چہرے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اور یہ کون لوگ تھے؟ ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپارے پڑھا کرتا تھا روزانہ، 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا۔ عبد الملک ابن مروان، سلیمان، ولید تہجد گزار۔ نماز تو بڑی بات ہے، کبھی تہجد نہیں چھوٹی، کبھی روزہ نہیں چھوٹا، حج نہیں چھوٹا، تلاوت نہیں چھوٹی، عبادات میں بڑے اوپر، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، صرف ایک کام کیا، ایک کام کیا، ایک کام کیا، ظلم ظلم ظلم، ظالم بنے، ظالم۔ تو اللہ نے چہرہ قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے۔ مجھے ایک سیشن جج نے بتایا کہ پاکستان کی عدالتوں میں جو ظلم ہو رہا ہے آپ باہر اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ملک کیسے عزت کے ساتھ سر اٹھا سکتا ہے جہاں کی عدالت بک چکی ہو، جہاں کے وکلاء ظالم کو پناہ دینے کے لیے، قبضہ گروپوں کے لیے فائلیں تیار کرتے ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز ان 3 کے بعد آئے، وہ ظالم تھے، یہ عادل تھے۔ انہوں نے 2.25 سال میں بنو امیہ کے ظلم کا صفایا کر دیا، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا ایک آدمی نہ بچا۔ جب انتقال کا وقت آیا تو رجا کو بلایا اور فرمایا اب میں جا رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ 3 کے ساتھ تو میں نے دیکھا تھا کیا ہوا تھا، مجھے دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا، سلیمان کی میت تڑپ گئی تھی، اور عمر کی میت جب آئی قبر کے قریب تو آسمان سے ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا آ رہا تھا، اور لہراتا 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 حضرت عمر کے سینے پر آ کر گر گیا۔ جب پرچے کو اٹھا کے دیکھے گا تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات دے دی۔ 3 بر اعظم کی حکومت کر کے نجات کا پروانہ لے جا رہا ہے، تو وی سی کے پاس تو چھوٹا سا اقتدار ہے، ایم پی کے پاس تو چھوٹا سا اقتدار ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس تو چھوٹا سا اقتدار ہے، وزیر اعظم کے پاس تو چھوٹا سا اقتدار ہے۔ آج کا اقتدار تو بہت معمولی ہے، اس میں ہم کیوں نہیں اپنے مالک کو ڈھونڈ سکتے اور راضی کر سکتے؟ سیکھا نہیں، ارادہ نہیں۔ تو بھیجا ان کو قبر میں اتارا،
تو رجا ان کی قبر میں اترے، وہ وصیت کے مطابق کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو فرمایا رجا نے میں نے دیکھا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا۔